الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. یہ بدوی لوگ یعنی جنگلی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مسلمان ہوئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14-15. مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دور دراز علاقوں سے جو بدو لوگ رہتے تھے انہوں نے آ کے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آمنا ہم ایمان لائے. اب ان کا دعویٰ جو تھا وہ بلا دلیل تھا, بلا حجت. اللہ تعالیٰ نے
اس کو اسی وقت رد کر دیا۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو تم مومن نہیں ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بس یہ کہو کہ اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، حلق سے اوپر اوپر ہی کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن ایمان دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں۔ پھر آگے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، کبھی شک نہیں ان کو گزرا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی اور طرف بھی نگاہ اٹھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے دعویٰ ایمان کے ساتھ دلیل کیا ہے ان کی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انہوں نے عملاً اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، دشمنان اسلام سے لڑ گئے ہیں اور اپنا مال و دولت لٹایا ہے۔ یہ دلیل ہے ان کے ایمان کی۔ نرا زبانی کہہ دینا میں مسلمان ہوں، جس طرح کہ آج ہمارے دعوے ہیں، ہر شخص یہ دعوے دار ہے میں مسلمان ہوں اور تم سے بہتر ہوں، لیکن دلیل تو کوئی نظر نہیں آتی۔ دلیل تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش فرما دی ہے کہ دلیل پیش کرو کہ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد کبھی شک و شبہ میں نہیں پڑے اللہ کے بارے میں اور رسول کے فرمان کے بارے میں۔ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی ان پر پختہ یقین، پختہ ایمان، اور ساتھ ساتھ دلیل جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے جو لڑ جانے والے ہیں، حقیقت میں وہ مومن ہیں۔ لیکن جو مال بھی بچاتے رہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، جان بھی بچاتے رہیں، کبھی ضرورت پیش آئے اسلام کو تو جان سے بھی گریز کریں، مال سے بھی، تو ایسے لوگوں کا دعویٰ ایمان جھوٹا۔ اولئک ھم الصادقون، حقیقت میں یہ لوگ سچے ہیں، جو لوگ اپنے دعویٰ ایمان کے ساتھ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں عمل کی۔ انما المؤمنون علی الحقیقہ من جمعوا بین الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ جمع کیا ہے۔ فَإِنَّ مَنْ جَاهَدَ الْكُفَّارَ، جو کافروں سے لڑے گا، جہاد کرے گا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْإِيمَانِ التَّامِّ فِي قَلْبِهِ، یہ دلیل ہوگی پختہ کہ اس کے دل میں مکمل ایمان موجود ہے۔ جو کفار سے مقابلہ کرنے سے گھبرا جائے، کنی کترا جائے اور یہ حجتیں پیش کرنے لگے، وہ شخص مخلص مومن نہیں ہے۔ لِأَنَّ مَنْ جَاهَدَ غَيْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْقِيَامِ بِشَرَائِعِهِ فَجَاهَدَهُ لِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَىٰ، جو شخص اسلام و ایمان، شریعت کے احکام پر قائم رہنے والا اور اپنے نفس سے جہاد کرنے والا، یہ حقیقت میں عمدہ ایمان رکھنے والا ہے۔ وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى الْجِهَادِ فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ، جو جہاد سے گھبراتا ہو، اللہ کی راہ میں کبھی جان کے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ پیش ہو، اگر گھبرا جائے،
پیچھے ہٹ جائے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ وَشَرَطَ تَعَالَى فِي الْإِيمَانِ عَدْمَ الرَّيْبِ، اور مکمل ایمان کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لگا دی ہے کہ اس کے اندر ریب یعنی شک و شبہ باقی نہ رہے، پختہ ایمان دل و جان سے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا، جو کچھ اس کے رسول نے فرمایا وہ برحق ہے، ہو کے رہے گا۔ لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقینی بما امر اللہ بالایمان به، نفع بخشی ایمان وہی ہے جو پختہ یقین رکھنے والا اللہ کے احکام پر، الذی لا یعتریہ شک بوجہ من الوجوہ، کہ اس کو کسی بھی قسم کا کبھی شک اور تردد نہ پیش آئے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے، اے الذین صدقوا ایمانہم باعمالہم الجمیلہ، جنہوں نے دعویٰ ایمان کے ساتھ خوبصورت عمل بھی پیش کیے ہیں۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ دَعْوَىٰ عَظِيمَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ صَاحِبَهُ إِلَىٰ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، سچا دعویٰ وہ ہے جو جس کے ساتھ دلیل بھی محتاج ہے۔ وَعَظَمْ ذَلِكَ دَعْوَى الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ مَدَارُ السَّعَادَةِ، اور ایمان کا عظیم الشان دعویٰ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار سعادت خوش نصیبی پر ہو، والفوز الابدی، ہمیشہ کی جو کامیابی آخرت کی وہ پیش نظر ہو، والفلاح السرمدی، اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہمیشہ کی۔ فمن ادعاہ وقام بواجباتہ ولوازمہ، جو شخص ان واجبات اور لوازم کے ساتھ دعویٰ کرے گا اور قائم رہے گا، فَهُوَ الصَّادِقُ الْمُؤْمِنُ، حقاً یہ سچا مومن ہے حقیقت میں۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَىٰ، جو عمل سے ثابت نہیں کر سکتا وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وَلَيْسَ لِدَعْوَاهُ فائدہ، ایسے دعوے کا فائدہ کوئی نہیں۔ فَإِنَّ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ، ایمان دل کی گہرائی میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں۔ لا يطلع علیہ الا اللہ تعالی، ایمان دل کے اندر جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ چیزیں مومن ہونے کے لیے، مخلص مومن، ضروری ہے کہ ایک آدمی شک و شبہ سے نکل جائے، یقین کی دنیا میں آ جائے۔ دوسرا جو ایمان کا دعویٰ کرے وہ عمل سے بھی اس کو ثابت کرے۔ اللہ کی راہ میں جہاد مال کے ذریعے، جان کے ذریعے قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ اعظم اجرا، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ عظیم الشان اجر رکھتا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح، تو آپ نے فرمایا اس حال میں صدقہ کرے جب تو بالکل تندرست ہو، جب تجھے مال کی شدید حرص اور لالچ لگی ہوئی ہو، اس حال میں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تخشى الفقر، اس صحت اور تندرستی کے عالم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان ڈراتا بھی ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ وَتَعْمَلُ الْغِنَىٰ، اور تجھے بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ میں اتنا مال و دولت جمع کروں گا، اتنی پراپرٹیز بناؤں گا۔ وَلَا تُمْهِلَ، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دیر نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، بلکہ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آئے
اس کے رسول کی طرف سے حکم آئے، کہیں اسلام کا تقاضا ہو، تو سب سے پہل کرنے کی کوشش کرنا، تصویف میں نہ پڑنا کہ سوف افعل سوف اعمل، کہ دیکھ لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بلکہ فرمایا ہلاک المتصوفون، جو کل کرنے کو آئندہ کرنے کے سوچتے رہتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ حقیقت میں مومن وہی ہے جو بر وقت اپنے نیک اعمال جو ہیں پیش کر دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، اور انتظار کرتے کرتے انسان کی روح حلق میں آ جاتی ہے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، مرتے وقت کہے کہ فلاں مال میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں، وقد کان لفلان، وہ تو اب تیرا نہیں وارثوں کا ہو چکا ہے۔ انت صحیح شہیح لأن الرجل فی حال صحته یکون شحیحا، کیونکہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ تندرستی کے عالم میں وہ حریص ہوتا ہے اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تخشى الفقر، اے تقول فی نفسک لا تتلف مالک کی لا تصیب فقرا، یوں ہی اپنا مال ادھر ادھر خرچ کر کے کہیں غریب نہ ہو جانا، تحتاج الناس کے لوگوں کا محتاج ہو جائے، یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا اور خدشات پیدا کرتا۔ وَتَعْمَلُ الْغِنَا، اور تجھے بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ میں اتنے مال جمع کر لوں گا، اتنے اثاثے بنا لوں گا، تم جھوٹی امیدوں پر زندہ ہو۔